العذاب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم انتظرت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
والحمد لله رب العالمين. محضور محترم حضرت قاضی صاحب منتظر گرامی قدر علماء کرام، واجب التقریر بزرگوں اور عزیز دوستوں، جب بچوں نے اس مدرسہ میں قرآن پاک ختم کیا ہے اور اس خوشی میں یہ پروگرام ترتیب کیا گیا ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں،
قسم کی نرسریاں ہیں جہاں سے علماء، فضلاء اور مجاہدین اسلام تیار ہوتے ہیں. یہاں کے ٹولی اور درباری قسم کے کافلے تیار نہیں ہوتے. مردان حق آگاہ جو سربکف اور سرفروش ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں. میں نے اسی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں سورہ جن کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی. سورہ مریم کا کچھ حصہ ایک تو نشان بتا دیں گے. چند دوستوں کی طرف سے اس رات تھا کہ میں ابتدا میں کچھ قرآن کی تلاوت کر دوں. وہ جو فکر و نظر کی بیداری اور برکت کے لیے تلاوت ہوئی ہے. جو آیات میں نے تمہید میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا گیا ہے جو جن قوم سے تعلق رکھتی تھی. اور فکر و نظر کی دنیا میں تلاش اختیار کے بعد انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے قرآن سنا. ان کے قرآن سننے کو بھی اور قرآن سننے کے بعد جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے اس ابدی اور سرمدی تاریخ میں غلط ہے. یہ جماعت جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے پہنچنے سے پہلے جستجو حق میں مختلف مذاہب و ادیان کے دعوے داروں کے پاس پہنچی. اسلامی انقلاب سے پہلے دو قومیں بطور خاص اس بات کی دعوے دار تھی کہ ہمارے پاس آسمانی صحیفہ ہے. زندگی کی راہوں کو اجالوں سے بھرنے کے لیے، اندھیروں سے بچنے کے لیے انہیں کتاب دیے ہیں جس کو اپنے کتاب کہہ رہے ہیں. یعنی یہودی اور نصرانی. یہ جماعت ان دونوں کے پاس پہنچی. ایک ایسے جلسہ میں گئی ہے یہ جماعت جس میں یہودی جماعت ان کا ایک فارمر، ان کا ایک اعتراض توریت پیش کر رہا ہے. اور توریت کے روح سے وہ اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کی شان اور منقبت کچھ اس انداز میں بیان کر رہا تھا کہ اس کی بیان کی انتہا اس نقطے پہ جا کر ہوئی کہ ہمارا پیغمبر اتنا اونچا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ دیکھنے میں تو انسان لگتا ہے لیکن وہ خدا کا بیٹا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ حضرت عیسیٰ بھی دیکھنے میں تو انسان لگتے ہیں، لباس بشری ہے، لیکن اتنے اونچے اور بلند و بالا ہے کہ خدا کے بیٹے۔ قرآن پاک میں ایک عجیب بات آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے کہ جب بھی انسانی حوث نے وحی کی صداقتوں پر نظر لگائی ہے تو سب سے پہلا وار پیغمبر کی حیثیت تھی۔ جب بھی انسانی حوث نے وحی کی صداقتوں میں نظر لگائی ہے تو سب سے پہلا وار نبی کی حیثیت پہ ہوا، اسے دائرہ انسانیت سے نکالا۔ پیغمبر کو دائرہ انسانیت سے نکالا تاکہ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو سکے کہ جو انسانوں میں سے نہیں وہ انسانوں کا رہنما کرتے ہیں۔ انسانی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے نبی کو انفٹ ثابت کرنے کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو سب سے پہلے نبی کو دائرہ انسانیت سے نکالا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دوستی کے علماء یہ طریقہ واردات روز اول سے اسی طرح چلا رہا ہے کہ یہ دشمنی انہوں نے دوستی کے عنوان سے کی۔ قرآن پاک اطلاع دیتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ براز حق میں، جستجو صداقت میں جگہ جگہ جانے والے ان جنات نے دونوں کا موقف اپنے ضمیر کے اور دل و نگاہ کی عدالت میں پیش کیا۔ ان کے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ الوہیت اور ولدیت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں ولدیت ہو وہاں الوہیت نہیں آ سکتی، اور جہاں الوہیت ہے وہاں ولدیت کا تصور غیر فطری۔ جو باپ ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو معبود ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ سال 5 اگست کو جب میں انگلینڈ کے دورے پہ جاتے ہوئے لندن ایئرپورٹ پہ اترا تھا، امیگریشن والوں کے سوالات بڑے نوکدار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دہلی دورے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ میرے ڈیکلیریشن کے کاغذات انہوں نے مطالعہ کرنے کے بعد جہاں دوسرے کئی سوال کیے وہاں آخری سوال ان کا یہ تھا کہ جہاں آپ سیرت کانفرنسوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ سوال عیسائیوں نے کیا، اور اس وقت کیا تو جب میں عیسائی ملک کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہوں گا جو خدا کا قرآن کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ میں نے کہا صہیونی لابی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے جانے والے الزامات کی صفائی میں جتنا قرآن حساس ہے تمہاری محرف انجیل بھی اتنا دفاع نہیں کرتی جتنا حضرت عیسیٰ کا قرآن
محرف زندگی ہے جو بدلتے 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 اتنی بدل گئی ہے کہ اب اس میں اصلیت کی شاید ابراہیمی باقی ہے. انجیل نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. جب یہودیوں نے انہیں گالی دی یا تانا دیا کہ تمہارے پیغمبر کا تو بات ہی کوئی نہیں, تم ایسے کوئی نبی بنائے پھرتے ہو جس کا معاشرے میں اور سوسائٹی میں بات نظر نہیں آتا. ان الزام سے جان چھڑانے کے لیے تم نے یہ موقف کھا لیا کہ ہمارے نبی کا باپ خدا ہے. اپنے طور پہ تم بیٹھ کر مطمئن ہو جاؤ, لیکن فطرت انسانی کو تو مطمئن نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو بات ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا, اور جو الہ ہوتا ہے وہ نہ والد ہوتا ہے نہ مولود ہوتا ہے. بڑی حیرت سے انہوں نے پوچھا کہ قرآن کیا کہتا ہے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی مثال بس یوں ہی سمجھ لیجیے جیسے آدم کی. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب. قرآن پاک نے یہودیوں سے کہا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آبجیکشن کرتے ہو کہ سوسائٹی میں ان کا باپ نظر نہیں آتا. حیرت ہے کہ تم نے آدم کو کیسے اپنا باپ مان لیا, ان کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. اگر بیجار یہی ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی تمہیں نہیں ماننا چاہیے تھا. انہیں تو تم نے تسلیم کیا, احترام سے نام لیتے ہو اور بات سمجھتے ہو بشریت کا. جس قابل مطلق نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے مٹی سے, اسی مختار کل عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا. تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو, حالانکہ تمہیں خالق کی قدرت اور اختیار کی طرف نظر کرنی چاہیے. اس کے اختیار اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسے تعبیر لکھ کر نہیں دینے پڑتے, اسے چھپ نہیں کرنی پڑتی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس نے کن کہا, آسمان بلند ہو گیا. اس نے کن کہا, زمین بچھ گئی بیلنس کے ساتھ. اس نے کن کہا, ستارے چمک اٹھے. اس نے کن کہا, گلشن مہک اٹھے. اس نے کن کہا, اناجل چہک اٹھے. اس نے کن کہا, سبزے لہکنے لگے. اس نے کن کہا, رات کا دامن اندھیروں سے بھر گیا. اس نے کن کہا, صبح کی جبین سے سویرے نکھر گئے. اس نے کن کہا, دریا چل پڑے. اس نے کن کہا, سمندر موج جنگ ہو گئے. اس نے کن کہا, ندیاں بہنے لگی. کن کہا, شاخیں جھکنے لگی. اس نے کن کہا, جنت مچل گئی. اس نے کن کہا, جہنم ابل گئی. اس نے کن کہا, کائنات سج گئی. کن کہا, آدم آ گئے. کن کہا, عیسیٰ بغیر باپ کے آ گئے. حیران کیوں ہوتے ہو؟ اگر نیت صاف ہے, رقاب
بغاوت اور حسد نے تمہیں اندھا نہیں کر دیا؟ وہ یہودیوں، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر تم نے اسے تسلیم کر لیا تو انہیں تسلیم کرنے میں کون سی بات رکاوٹ ہو گئی؟ خدا چاہے ہے۔ اصل کے دوستوں، آنسو پوچھ رہے تھے عیسائی بچے قرآن کے، اور اتنا خوب ہے کہ شاید انجیل بھی اتنا دفاع نہیں کرتی جناب مریم کا اتنا قرآن کرتا ہے۔ جب یہودی گالی دے رہے تھے اس مقدس خاتون کو کہ یہ روز سے رکھتے رہے، وہ انگلی اٹھا رہے تھے حضرت مریم کے کردار پر، قرآن نے بین الاقوامی چوراہے پر اعلان کیا کہ وہ صدیقہ، بدبختو تم ان کے کردار سے شروع کرتے ہو۔ مریم تو صداقت کا وہ پیکر ہے، مریم تو وہ عظیم خاتون ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرتے۔ مریم نے اس عظیم خاتون کو طیبہ کہا، طاہرہ، صدیقہ کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ دوستی کے عنوان سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ اس طرح محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کہ انہیں دائرہ انسانیت سے ہی نکال دیا۔ میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، اگر آپ کو نہیں تو آپ کی کیسٹوں اور ٹیپ ریکارڈوں کو ضرور یاد ہوگا۔ کسی موقع پر میں نے آپ کو کہا بتایا ہوگا کہ محبت کے بھی آداب ہیں، اگر آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں تو عنوان بدل جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ دشمنی نبھانا مشکل ہے، میں کہا کرتا ہوں دوستی نبھانا مشکل ہے، اس لیے کہ دشمنی تو عداوت جو ہے وہ تو حیوانی جذبہ ہے، محبت عین انسان ہے۔ محبت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے نبھانا، لوگ کہتے ہیں کیا مشکل ہے، سب غلط ہے، نبھا مشکل ہے۔ آداب محبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس معلم انسانیت کی تعلیمات سے قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بھی آداب سکھائے۔ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی بھی آتی ہے، آپ کی بہن بھی آتی ہے، آپ کی والدہ بھی آتی ہے، آپ کی بیوی بھی آتی ہے۔ آمنہ کے لال نے ان چار رشتوں کے لیے آداب سکھا دیے۔ بیٹی آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھا کرو، بہن آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھا کرو، بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھا کرو، ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھا کرو۔ نظر ایک ہے لیکن آداب مختلف۔ لیکن بعض لوگ محبت میں فرق وہ گوارا نہیں کرتے، ان کا خیال ہے سب کو ایک کی نظر سے دیکھا۔ اور یہ رسم سب سے پہلے ان بدبختوں نے ڈالی، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے۔ انہوں نے انبیاء کو بھی اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے خدا کو دیکھنا چاہیے، جو حق اللہ کا ہے وہ انبیاء کو دیا، مارے گئے۔ اور بد تک مت ماری گئی ان کی کہ انہوں نے یہ موقع بھی اختیار کر دیا کہ دیکھنے میں تو انسان لگتے ہیں لیکن حقیقت خدا سے دیکھتے، یعنی اندر اور باہر میں فرق کہ دیکھنے میں اور حقیقت میں اور آج تک بعض حضرات اس کو یوں اس طرح ملاتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور مان اور اس جماعت نے دونوں کا موقف اپنے دل و نگاہ کی دنیا میں اور ضمیر کی عدالت میں رکھا۔
سکتا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے فیلڈ مارشل کسی کے باپ تھے جو نہ صرف مجبور ہوئے بلکہ اولاد کے انلے تللو نے انہیں اڑا کے رکھ دیا، اولاد کی چوچلوں کی سزا بھگت کری دنیا سے گئے. خود کو ناقابل تفخیر سمجھنے والے، مرد آہد سمجھنے والے، اللہ وہ قانون تھی ہتھوں بچوں کی تھی سزا، غرور تھا نمود تھی ہتھوں بچوں کی تھی سزا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں. خود کو ناقابل تفسیر سمجھنے والے، مرد آہد سمجھنے والے، ہر پر مولا سمجھنے والے، کائنات کی نبضوں پر ہاتھ رکھنے والے، اور آج کے اللو تللو کے آگے یوں اڑے کہ آج ان کی لحد کا بھی پتا نہیں. لیکن وہ اس کی بارگاہ سمدیت سے اعلان ہو رہا تھا، اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہوتا رہے گا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان اللہ یفعل ما یرید. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس سے بات منوا سکے، دنیا کی کوئی اتھارٹی نہیں جو اسے جھکا سکے، جو اس سے فیصلہ بدلوا سکے. وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، مختار کل ہے، جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے. اس کا مشیر بھی کوئی نہیں، اس کا وزیر بھی کوئی نہیں، اس کی ایڈوائزنگ کمیٹی بھی کوئی نہیں. وہ جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، اپنے فیصلوں میں مکمل اختیار ہے اسے. نہ کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے فیصلہ بدلوا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرانے بیٹھے اور فرماتے ہیں چچا جان، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی عاقبت رسوا ہو، اس دنیا سے جانے لگے ہو، آج تک تمہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، آج ہی توحید و رسالت کا اقرار کر دو، حشر میں میں آپ کا گواہ بن جاؤں گا. لیکن وہ سب نصیب کرتا ہے نہ بھتیجے، مگر کی بوڑھیاں بھی تانے دے گی کہ آخر وقت آ کر وہاں بھی ہو کے مر. یہ نہیں کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ چچا کو ایمان نصیب ہو جائے. بارگاہ سمدیت میں جلال کے انداز میں آواز آئی لا تهدی من احببت انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. میرے معبود، ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے آپ پسند فرمائیں گے، ہدایت تو اسے ملے گی جسے میں خود چاہوں گا. لگے گل سے بلبل کے پر باندھنے والے دوست، خصوصی طور پر تمہیں سیف الملوک کے قاری حاجی راول پنڈی کے ڈی سی صاحب سے جا کے ملے، جتھا بنا کر لمبے لمبے جبے اور مخصوص انداز میں ہو. وہ آ رہا ہے
اس میں 2 مہینے کی پابندی لگا. میں نے اس دن حضرت بھی کہا ہے، آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ 2 مہینے تو گزر جائیں گے، انشاءاللہ باتیں تو ہوں گی، باتیں تو ہوں گی. آج میں اسٹیشن پہ آیا تو وہاں بھی کچھ دوست کھڑے تھے، ان کا نام نہیں لیتا ہوں میں بہرحال، لیکن ایک بات سن لیجیے، آپ پابندیاں لگا دیجیے اور بھی آپ کو بہت سا اختیار ہوگا، اس اختیار کے مطابق جو چاہیے سزا دیجیے، لیکن انشاءاللہ جو دل کی بات ہے، میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن جو دل کی بات ہے، زمین کی آواز ہے، اسے بلند کرتے رہوں گا، آپ لوگوں کو بتا دیں. ایک ضلع میں چھٹی مل گئی 2 مہینوں کے لیے، گرا نہیں جو گریزا ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت 1000 میں خصوصیت کے ساتھ میرے وہ اجمی فتنہ گر، اجمی فتنہ گر جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں سیف الملوک کھڑ رکھی. اگر قیامت نہیں آ گئی، اس دن کوٹلی کے قریب آ گیا، وہاں پر ایک کیسے سنائی دوست نے پادری صاحب سیف الملوک پڑھتے جا رہے ہیں، ایک بند پڑھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں اللہ پاک نے سیف الملوک سے ہی دن فرمائے، اللہ پاک نے پھر اللہ پاک اور اگر بیٹھی اجڑی قوم جہالت کے مارے بد نصیبوں کے اندر سبحان اللہ. میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، رب کائنات نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر جسے آپ چاہیں گے اسے ہدایت، لا تہدی من احببت، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ جسے آپ چاہیں جنت میں بھیجتے جائیں. لا تہدی من احببت، ہدایت پانا آپ کے اختیار میں نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے میں چاہوں ہدایت کے سویرے عطا کرتا ہوں. میں دوں تو عبد العزا جیسے، عبد العزا جیسے اور ابو لہب جیسے حسینوں کو نہ دوں، اور دینے پہ آ جاؤں تو حبشے کے سیاہ بلال کو ہدایت عطا کر دوں، مجھے اتنی بلندیاں عطا کر دوں. نبی کا چچا جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے اور حبشے کا بلال زمین پہ چلتا ہے تو چوں چوں کی آواز جنت تک پہنچتی ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ ڈھیلی آواز سے تسلیم نہیں کروں گا، اونچی آواز سے کہلواؤں گا. اختیار کس کے پاس ہے؟ نبیوں کے ہاتھ میں. حکمرانوں کے ہاتھ میں بھی اختیار، کس کے ہاتھ میں؟ وہ دیکھیے ایک اور اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، دنیا شرک کے مقابلے میں آنے والا مجاہد اول، دنیا شرک کے مقابلے میں آنے والا مجاہد اول،
پہلا رسول اپنے بیٹے کی نجات کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، طوفان کے آثار نمایاں ہیں۔ پہلے اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لفظ دیگر آ جا میرے سفینے پر، کافروں کا حامی نہ بن، مارا جائے گا۔ لیکن نتیجے کے مارے ہوئے بیٹے نے باپ کی دعوت پر توجہ دینے کے بجائے تکبر اور غرور کی اظہار کرتا ہوا کہتا ہے، صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی میں شیب سے چلتا ہے، میں بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا، اپنے خدا سے کہیے گا کہ وہ وہاں طوفان بھیجے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریب خوردہ بیٹے کو راہ حق پہ لانے کے لیے بتایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہ ہے تیری لفظ جگر، تو سمجھتا ہے کہ بلندیاں بچا لے گی، نہیں، پانی ہمیشہ نشیب پہ چلا کرتا ہے، لیکن جب خدا چاہے تو نشیب سے پہلے بلندیوں میں پہنچتا ہے۔ آج آنے والا پانی نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا، مارا جائے گا، لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیٹا ڈوبنے لگا، چلایا ابا جان بچائیے، کسے پکارا؟ باپ کو۔ امیر سید رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے فرمایا کرتے تھے، مجھے آنا عادت ہو گئی تھی غیر اللہ کو پکارنے، مشکل کے وقت باپ کو پکارا، اگر آج بھی خدا کو یاد کر لے تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پکارنے والوں کی پکار سن لیا کرتا ہے، تانے نہیں دیتا کہ کل تک کیا تھے، آج کس منہ سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا اور مبہد باپ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، نادانوہ ابا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ الہ العالمین، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا، بچائیے نہیں تھے میرے معبود۔ رب العالمین کی بارگاہ سے نفس جواب آیا بلا تاخیر، جانوہ انہ لیس من اہلک، پیغمبر یہ بیٹا تو ہے آپ کا صاحبزادہ، لیکن آپ کی حال میں سے نہیں، اس لیے انہ عمل غیر صالح، اس کی عملی زندگی اور نفسیاتی راہیں آپ سے مختلف ہیں۔ انبیاء کی نسل خون اور نسب کے رشتے پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلا کرتی ہے۔ آپ کائنات نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس رات کا پتہ نہیں، لب کیوں کھولتے ہو؟ چپ رہو نا، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ کوئی بھی قرآن پاک اٹھا لیجیے، کسی کا بھی ترجمہ ہو، انشاءاللہ یہی لکھا ہوگا کہ جس رات کا پتہ نہیں، سوال کیوں کرتے ہو؟ لا تسألنی، نہ مانگیے مجھ سے
ماں وہ چیز لیس لک بہ علم نہیں جس کا آپ کے پاس کچھ سمجھ میں آیا؟ سیف الملوک کے تاریخ خصوصیت کے ساتھ سنیں، ناراض نہ ہوئیے، ڈی سی صاحب کے پاس روتے ہوئے نہ جائیے، مائی ڈیئر مان لیجیے، محبوبم مان لیجیے، نبی سب کچھ نہیں جانتے، بعض راز ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے پاس ہوتے ہیں، نبی تو وہی جانیے جو وہی کے نور سے انہیں بتایا جائے۔ جس رات کا پتا نہیں لگ پچائی کیوں کرتے ہیں آپ، اللہ میاں کیا کروں، بیٹا جو ہوا میرے تو دل و نگاہ اس دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے، اس نے میرے حق میں دوسروں کو شریک کیا، آپ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اس کی نجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آخری بات انہی عارضوں کا میں آپ کو منع کرتا ہوں، اس بات سے روکتا ہوں کہ مشرک بیٹے کے لیے افسوس مت کیجیے، اور اگر تمہارا ہاتھ اٹھے تو ان تکون من الجاہلین، خطرہ ہے کہ کہیں پھر آپ بھی جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اصل کے دوستوں نبی اور نبی بھی وہ جس نے 9.5 سال اس کی توحید بیان کی، توحید بیان کی، عبر کے چھلکاؤں میں نہیں، پھولوں کے ہار پہن کر نہیں، لڈو اور جلیبی کی موجودگی میں نہیں، قالینوں پہ بیٹھ کر 9.5 سال توحید بیان کی، پتھروں میں کانٹوں پہ چل کر کہانیاں سن کر سانپ تڑوائے، جسم لہولہان ہو گیا، جس گلی سے گزرے آوازیں کٹے گئے، پر سے تعلق کیا گیا، سوشل بیکار کیا گیا، 9.5 سال۔ کہتے ہیں نا کہ ہم جن سے مانگتے ہیں آخر وہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں نا، تو ان سے بڑا پیارا کوئی ہو سکتا ہے نبیوں سے؟ نبیوں سے بڑا خدا کو کوئی پیارا معبود ہو سکتا ہے؟ تو پھر منوائی بات نبیوں نے، ہم 1000 سال سنگھا مسلسل میں توحید بیان کرنے والا مبہد اعظم اپنے بیٹے کی نجات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جواب آتا ہے ہاتھ تمہارا اٹھے تو منصب بولو، اس کو خدا کہتے ہیں، جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں مان لے تو ایسا مان لے کہ مانگنے والے کو حیران کر دے، مانتا بھی ہے الحمدللہ، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور منظر پیش کیا، فرمایا جناب مریم کے حجرے میں آ رہے زکریا علیہ السلام، آگے دیکھا ہے سردیوں میں تازہ کھجور رکھی ہے، جیسا ابھی اتاری گئی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے ہیں اپنا نبی ہاذا، بیٹی یہ کہاں سے آ گیا، اس فروٹ کا تو موسم نہیں ہے۔ جناب مریم علیہ السلام جواب دیتی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور کہاں سے؟
ساری مہربانیاں ساری کی بات آنت ہوا کیا کہا حضرت مریم نے؟ اللہ کی طرف سے آئی حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ذات وہی ہے، لیکن اس کے ذات ہیں کچھ رزق پہنچانے میں، یہ موسم نہیں ہے تازہ کھجور سردیوں میں کیسے آ گئی؟ جناب مریم علیہ السلام نے جھوٹ کر جواب دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے سے آ جاتا ہے تو اس نے حساب بھی نہیں کرتا، موسم بھی نہیں دیکھتا، بغیر موسم کے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ قرآن پاک اس تلاوت ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اب بوڑھے زکریا نے بھی رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، تمنا مچل گئی، انہار لگ پیاری قال انبیاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، میرے معبود آج تک میں نے بیٹا نہیں مانگا، بوڑھا ہو گیا ہوں، بال دودھ کی مانگ سفید ہو چکے، آساب ضعیف چیزیں گر گئے، بڑھاپے میں گر چکا ہوں، اگرچہ میری یہ تمنا بے موسمی ہے لیکن مریم کو بے موسمہ پھل پہنچا سکتا ہے، تو مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا کر، لیکن بیٹا کیسا؟ ذریۃ طیبہ، باپ بیٹا مانگتا ہوں، گلی کوچوں میں آوارگی میں مبتلا ہو کر دوسروں کی عزت کو دیکھنے والا درندہ صفت انسان نہیں مانگتا کہ جس کی جوانی پورے خاندان کی آبرو کا جنازہ اٹھا دے۔ خدا بندہ میں ایسی اولاد سے اتنا مانگتا ہوں تجربے کا اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، جبرائیل سے کہا اکیلے مت جاؤ، پوری جماعت لے کر جاؤ فرشتوں کی وقت، اور کہا بھی اتنا جلدی کہ زکریا کی دعائیں ختم نہ ہوں کہ جواب پہلے پہنچ جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في محرابه ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ابھی دعائیں جاری ہیں، وہ قائم یصلی فی المحراب، ابھی دعائیں جاری ہیں جناب زکریا کی، اللہ کے فرشتوں نے پکارا، خدا کے پیغمبر بیٹے کی خوشخبری قبول فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور بیٹا بھی ایسا کہ نفس جگر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، نام بھی میرے سے خود رکھا ہے، صاف دامن ہوگا، سیاست اور نبوت کا تاج سے سب سے سجائے گا۔ خوشخبری آ گئی، اب حیران ہو کے آپ کرتے ہیں اللہ یکون لی غلام، عجیب بات ہے، اللہ میاں میری لب پہ تمنا آ گئی، تو نے خوشخبری سنا دی بیٹے کی، لیکن حیران کے ہوگا کیوں کر وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا، میری بیوی بچے کرنے کے قابل نہیں رہی، میں بڑھاپے کی اس منزل میں ہوں کہ اولاد کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا پیچیدہ سوال ہے،
اب کائنات میں فرمان میں نے دینا ہے میرے پیغمبر کالا کذالک، جب میں نے عطا کرنا ہے تو حرام ہونے کی کیا بات؟ لفظ کل سے کائنات کو منظم کر سکتا ہوں تو جب چاہوں گا آپ کو بھی سکینہ کے ساتھ کر لوں گا. یہ میرے اختیار کی بات ہے. جب مانتا ہے تو اس انداز میں کہ ماننے والا بھی حیران ہو جاتا ہے، اور جب نہیں مانتا تو پیغمبر کی بھی اس کو خدا کرتے ہیں، اس کو خدا کرتے ہیں. لیکن یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان دونوں نے انبیاء علیہ السلام کو خدا کی جنس بتایا. یہ جماعت یہودیوں سے بھی مایوس ہوئی، عیسائیوں سے بھی مایوس ہوئی. پھر یہی ہے جو سجول حق میں پورا حق پر چکر لگا رہی ہے. اب زمانہ ہے آمد بلال صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تبلیغی مشن سے زخمی ہو کر واقعی نغلہ میں آئے ہوئے ہیں. طائف کے تبلیغی مشن سے زخمی ہو کر بھی تو کہیے نا. رمضان مبارک میں مری تھا، ادھر ایوبیہ اور خیرہ گلی کے درمیان میں ایک جگہ سے ہمارے تبلیغی دوست زخمی ہو گیا. ایک مسجد میں گئے، انہوں نے جان میں وہاں وضو کرنا شروع کیا اور امام نے وہاں ان سے کہا کہ مقتدیوں سے کہ مانوی نے وہاں بھی آ گئے. یہ وہاں بھی آ گئے اس لیے کہ یہ میری دکانداری اور بزنس کے لیے خطرناک ہے. آمدنی رکتی، نگرانی، منتیں، نیازاں، تیجا ساتا، یعنی کل ختم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور 40واں اور 11ویں یہاں تو قوم کو محفوظ بنا رکھا ہے کہ 11ویں نہ بانٹنے والے کی بھینس خود ہو جاتی ہے. 11ویں دینے والی کی بھینس کے دوستوں انگلینڈ میں جا کے دیکھا ہے، سینکڑوں گائیں جو ہے قطار میں خریدا دیتے ہیں. بھینسیں تو وہاں ہوتی ہیں، ان کے تھنوں کے ساتھ پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگا دیتے ہیں اور ادھر بالکیاں پڑی ہوتی ہیں بلور، بوتلیں بڑی بڑی 20-20 کلو ایک گائے ٹوٹتی. پتہ نہیں وہ کس سرکار کی زیادہ بات سے میرے عزیز رب کائنات نے فرمایا طائف کے تبلیغی سفر سے زخمی ہو کر آنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تبلیغی سفر سے زخمی ہو کر، تبلیغی سفر سے زخمی ہو کر، تو جب میرے تبلیغی مجاہدین وہاں آئے زخمی ہو کر، امام نے اپنے مقتدیوں سے کہا، یہ مقتدی ہیں یا ہنڈے ہیں جو تبلیغی جماعتوں کو کھچائی کریں؟ مذہبی ہنڈے، مذہبی ہنڈے. تو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے آپ کو بھی مجاہدانہ مکتے تیار کرنے چاہیے. اگر کوئی مذہب کے نام سے غنڈہ گردی کرے تو اس کو بھی درست کرنا چاہیے نا. ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اسلام آباد کی سڑکوں پر مذہب کے نام پہ، کیا وہ مذہب تھا؟ صحابہ کو گالیاں دی جا رہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دی جا رہی تھی، صدر پاکستان کو اور حکومت کے عمال کو گالیاں دی جا رہی تھی. یہ مذہب ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، مجاہدین سے، تبلیغی دوستوں سے، کہ خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں اس مبلغ اعظم سے نسبت ہو گئی جس نے طائف میں پتھر کھائے. خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں حضرت، میں نے انگلینڈ کے 2.5 مہینہ کے دورہ میں جہاں قدم رکھا
محمد الیاس کے تبلیغی لشکر ملے، لندن سے گلاسکو تک، ڈنمارک تک، جس ٹاؤن میں، جس شہر میں نے قدم رکھا، تبلیغی لشکر ہر جگہ روا دوا۔ ان کی کوششوں سے وہاں پر چرچ مسجدیں بن رہی ہیں، ان کی کوششوں سے ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ڈیوزبری کے تبلیغی اجتماع میں 2 عالم آئے ہوئے تھے، ایک فارغ التحصیل ہو کے آیا تھا دیوبند سے، ایک موقوف علیہ پڑھ رہا تھا انگریز۔ چند سال پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے، تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جو فارغ التحصیل ہو کے آیا تھا، اس نے جب حدیثیں پڑھنا شروع کی، آنکھیں بند کر کے جو وہ بخاری اور مسلم پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس کے مقدر میں وقت کا انور شاہ کاشمیری بننا لکھا ہے کہ مفتی کفایت اللہ بننا لکھا ہے۔ اللہ ان کے عزائم میں اور ان کی کوششوں میں اور برکت عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کیا تھی۔ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، تبلیغی جماعت والوں کے لیے سب دعا کرتے ہیں سوا دکانداروں۔ دکاندار چلتے ہیں اس لیے کہ ان کی بزنس ختم ہے۔ میرے عزیز دوستو، تبلیغی سفر سے زخمی ہو کر آمنہ کلال آئے ہیں وادی نخلا میں۔ آپ کا رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قائد کے زخموں کو دھوتا ہے، ریشم کی پٹیاں باندھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا زید رات کا سناتا ہے، جسم زخموں سے چوڑے، لیکن اب جی چاہتا ہے کہ آج اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں عبادت کا سر جھکا دوں اور اس کے قرآن کو پڑھوں۔ تنہائی میں وادی نخلا کے سکوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں پر قرآن کے ترانے بلند ہوئے۔ حق تعالی نے فرمایا لقد صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے اس جماعت کو تیری طرف بھیج دیا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کو سنا لیکن اطمینان نہ ہوا، ہم نے آج اسے وادی نخلا میں بھیج دیا کہ ذرا میرے زخمی محبوب کی زبان سے میرا قرآن بھی سن لو، شاید جہاں تمہیں اطمینان مل جائے۔ وہ جماعت آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ جھومتے جا رہے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن پاک کی وہ فطری آواز آئی، وہ فطری موقف آیا جسے سن کر پوری جماعت جھوم اٹھی۔ الوہیت کا تصور بھی آقا نامدار کی زبان سے سنا، نبوت کا منصب اور رسالت کے حقوق کے معاملے میں بھی وہ تعارف بھی قرآن پاک کی زبان سے سنا۔ سب کی زبان سے بلند آواز سے یہ اظہار ہوا کہ انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے تو عجیب کلام سنی، عجیب کلام سنی، انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے آج عجیب کلام سنی ہے جو سویروں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اجالوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تاریکیوں سے بچا کر اجالوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اعلان کر دیا آمنا بھی، ہمیں اسی کی انتظار تھی، اسی کی تلاش میں ہم قرآن پر گھوم رہے تھے، ہمیں وادی نخلا کی تنہائی میں مل گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انہوں نے پیر کی اور وعدہ کیا کہ لن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، خدا ہی ہمارا مسجود،
خدا ہی ہمارا مسجود، اللہ ہی ہمارا معبود، اللہ ہی ہر جگہ پہ موجود، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، اللہ ہی سب کے بیڑے پار کرنے والا، اللہ ہی سب کی پکار سننے والا۔ اللہ، یہ اٹک والو، یہ جو ہی ہے نا، ہی ساری روح اسی میں ہے۔ آمنہ کے لال نے جو سبق پڑھایا، انسانیت کو رحمت عالم نے جو تعلیم دی، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ساری روح اسی ہی میں ہے۔ خدا سے تعلق جوڑنے والے دو قسم کے طبقے ہیں، ایک ہی والا ہے، ایک ہی والا ہے۔ آپ کن میں سے واقعی ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی کیا ہے؟ تو ہی ہمارا معبود اور تو ہی ہمارا مشکل کشا۔ ایک طبقہ اور ہے، وہ کہتے ہیں تو بھی ہمارا معبود اور تو بھی ہمارا مشکل کشا۔ ایک طبقہ کہتا ہے تجھے ہی سجدہ کروں گا، ایک کہتا ہے تجھے بھی سجدہ کروں گا۔ پر کہہ دوں مسجد میں خدا کو سجدہ اور مسجد سے باہر الطاف حسین حالی کی چیخ نکل گئی نا، وہ بیچارہ کہہ گیا کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، مزاروں میں اور خانقاہوں میں سجدہ۔ قبر کا سائز بنا دیجئے بڑا، لگا دیجئے 15-20 جھنڈیاں، سر جھکانے والوں کی کمی نہیں۔ آج کل تو جس کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ مجاور بن جاتا اور خواب گھر لیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے رات سویا ہوا تھا، نام بھی خود تجویز کر لیتا ہے، فلانی سرکار آئی خواب میں، اس نے خواب میں کہا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے کوئی نہیں جانتا، یہاں پڑا ہوا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا کہ میرا بازار بنا لو، مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، بلند ہو جاؤ گے، بس وہاں مزار بن جاتا ہے، ٹھنڈیاں لگ جاتی ہیں اور آ جاتے ہیں بین الاقوامی مست خلندر سب کچھ اندر۔ اس دن ہم ایوبیہ کے جلسہ میں جا رہے تھے، ایک موڑ پر ہمیں ایک نیا آستانہ نظر آیا، میں نے دوستوں سے پوچھا پہلے تو یہاں مزار نہیں تھا، رنگ برنگی جھنڈیاں اور بڑا عجیب، وہاں پر وہ نکم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی یہاں پر یہ جو سامنے بجلی کا ٹرانسفارمر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ نہیں کھیلتا تھا، بڑی کوشش کی گئی، بار بار اس کو نصب کیا جاتا تھا، یہ ہل جاتا تھا، بیلنس بگڑ جاتا تھا، اسلام آباد سے انجینئر آئے، بڑی کوشش کی گئی تو یہ ٹرانسفارمر ٹکا۔ ایک ملنگ صاحب آ گئے، انہوں نے کہا انجینئر انہوں نے دکھایا، یہ ٹرانسفارمر والی سرکار ہے جو یہاں دفن ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ اس نے جب توجہ کی ہے تو ٹرانسفارمر بس اب وہاں مزار بنی ہوئی ہے، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، جا کے دیکھ لیجیے۔ اب میں اس قسم کی باتیں جب آپ کے سامنے کرتا ہوں تو یار لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دشمن ہے، حالانکہ میں اللہ والوں کا رضاکار ہوں۔ آپ مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، حضرت لاہوری کے رضاکاروں میں سے ہیں، آپ کو کیا خیال ہے یہ اللہ کے بزرگ نہیں ہے، ولی نہیں ہے؟ آج صبح حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا فرزند آیا
ساتھ مولانا عبید اللہ انور وہ خدا کا ولی اور بزرگ نہیں ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خالد حضرت دین پوری اور حضرت درخواست کی اللہ نے اسلامت رکھے، یہ سارے اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ تو ان ولیوں کو تو نہیں مانتا، میں تیرے قصوری لسوری گڑبڑ شاہ کو نہ مانوں تو وہابی بن جاؤں، تو ان ولیوں کو نہ مانے تو پھر بھی وہابی نہ بنے، تو ڈبل وہابی تھی۔ میں فراڈیوں کو نہیں مانتا ہوں، صحیح رکن دین اخوانی کے نا چراغ کو رکن دین میرے عزیز دوستو، ایک وہ خوش نصیب ہے جو خدا سے وعدہ کرتا ہے تیرا ہی سجدہ کرتا ہوں، اور ایک خدا سے وعدہ کرتا ہے تیرا ہی سجدہ، فرق ہے نا؟ اور آپ کی سوسائٹی کے انداز میں آپ کو سمجھا دوں اٹک کے دوستوں، ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ کسی ایک کی بننے والی خاتون زندگی بھر کے لیے، کسی ایک کی بننے والی خاتون نکاح کے دن وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اپنے خامن سے وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھنے والی بدنصیب ہر گاہک سے کہتی ہے تیری ہی ہوں۔ بس مباحد اور مشرک میں بھی یہی تھا، مباحد اور مشرک میں بھی یہی تھا۔ مباحد خدا سے وعدہ کرتا ہے یہ سر کٹ جائے گا لیکن تیرے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکے گا۔ مباحد خدا سے وعدہ کرتا ہے تو ہی میرا مسجود، تو ہی میرا معبود، تو ہی مشکل کشا، تو ہی کارساز، تو ہی ہر جگہ موجود، تو ہی سب کے بیڑے پار کرنے والا، تو ہی رزق دینے والا، تو ہی اولاد دینے والا، تو ہی زندگی اور موت کا مالک۔ اور مشرک کیا کہتا ہے؟ تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کو یہی سبق دیا، ہر جائی تھا اسے یکجائی بنایا، انسان ہر جائی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یکجائی بنایا، اور آمنہ کے لال کا تیار کردہ انسان سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو قیمتی بنایا، اس کے یکجائی پن کا اب عالم یہ ہے کہ رسول کے مکتب کا ایک شاگرد کامل جب بیت اللہ میں آتا ہے حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے تو ٹھہر کے کہتا ہے تجھے اچھی طرح جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تجھ سے نفع کی امید ہے نہ تجھ سے نقصان کا خطرہ ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے قائد نے تجھے چوما۔ اور یہ جانتے ہیں آپ کے کون ہیں؟ عدل و حریت کا بین الاقوامی نشان فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے حدیبیہ کے سینے پہ اس درخت کو اکھاڑ کے دفن کیا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر امام الانبیاء نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور پھر اللہ کی طرف سے ان تمام اصحاب رسول کو جنت کے سرٹیفکیٹ بتاؤ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے یرغمالی بنایا، عثمان اسلام کا سفیر بن کے مکہ میں بھیجا گیا، اور اسلام کے سفیر کو کفار نے یرغمال بنا لیا۔ اٹک کے دوستوں، سفیروں کو یرغمال بنانا کفر کا ذوق ہے، اسلام کا ذوق نہیں۔ اسلام تو میدان میں جوہر دکھاتا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو بدر کا مطالعہ کیجیے،
اسلام کو سمجھنا ہے تو احد کا مطالعہ کیجیے، اسلام کو سمجھنا ہے تو یرموک کا مطالعہ کیجیے، قادسیہ میں اسلام کی جلالت کا مطالعہ کیجیے. کہ سفیروں کو یرغمال بنانے کی بزدلانہ حرکتوں سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے یہاں بیعت لی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ. ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر کے ہاتھ سے وعدہ کیا. اتک والو عثمان کی عظمت کا بھی تو اندازہ کیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عثمان کا کیا مقام ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں اپنے غلاموں سے. اور فرماتے ہیں بیعت کرنے والے سے کہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ تیرا ہے. اور اپنے ہاتھ کو فرماتے ہیں پیغمبر رحمت کہ یہ میرا ہاتھ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے شہید بھائی عثمان کا ہاتھ ہے. سب سے پہلے عثمان کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا. رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حق تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے محبوب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جن لوگوں نے آپ سے وعدہ دیا انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ گویا یہ وعدہ تمہارا خدا سے ہو گیا. ید اللہ فوق ایدیہم. اور آپ نے جس اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ قرار دے دوں. ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا، ان سے کہہ دیجئے کہ گویا یہ خدا کا ہاتھ. تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور پھر خدا نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. عثمان غنی زندہ تھے یا شہید ہو گئے تھے؟ زندہ تھے نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیعت لے رہے تھے. یہ سچی بیعت تھی یا الیاذ باللہ اداکاری تھی؟ حضور کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے؟ اگر پتا ہوتا تو بیعت لینے کی ضرورت تھی نہیں. اگر پتا ہوتا تو اضطراب و تشویش کی کوئی ضرورت تھی؟ اس لیے بیعت لی نا کہ عثمان غنی کی شہادت کی خبر پہنچ گئی اور عثمان زندہ تھے. تو سیف الملوک کے قاریوں بات یہی واضح ہوئی نا کہ اللہ کا نبی وہی جانتا ہے جو خدا بتائے، خدا نہ بتائے تو نہیں جانتا. وارث شاہ کے محدثوں نسبت ملازہ کرو اپنی کہ قرآن دلائل و براہیم سے ہٹ کر آپ نے کیا لگے گل سے بلبل کے پر باندھے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا کو تو پتا تھا نا کہ عثمان غنی زندہ ہے. بالکل پتا تھا. میں بھی کہتا ہوں اللہ کو یہ پتا تھا، خدا کے علم میں تھا کہ عثمان زندہ ہے، لیکن اللہ نے بیعت ہو لینے دی. جس خدا کو یہ پتا تھا کہ آج عثمان زندہ ہے، اس خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ سن 35 ہجری میں یہ مظلوم شہید کیا جائے. سن 35 ہجری میں جس عثمان کو شہید ہونا تھا، اس عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے مطالبے کو منسوخ کرنے کے لیے اللہ نے آج بیعت ہو لینے دی کہ جب یہ مظلوم شہید کیا جائے تو اس کے خون کے بدلہ لینے کو انتشار نہ کہا جائے بلکہ نفس قطعی اس کا ثبوت ہو. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا جو بدلہ کا مطالبہ کر رہے تھے وہ قرآن پاک کی اسی حصے کو استدلال کے طور پر سامنے رکھے. اس درخت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا. آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا
کیا کہ آئندہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وہ اولاد سے بھی پاک، بیوی سے اور بچوں سے بھی پاک، برادری سے بھی پاک، کنبے اور فیملی سے بھی پاک. قرآن آیا بدعت کے اندھیرے چکے. قرآن آیا جو ہر جائی تھے یکجائی بن گئے. قرآن آیا جو در در پہ جھک رہے تھے وہ ایک آستانے پر سر جھکانے والے بن گئے. آج آپ کو قرآن دعوت دے رہا ہے. اٹک کے دوستوں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں. قرآن نے جو جماعت تیار کی انبیاء کے بعد پوری دنیا میں اس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بغیر کسی لگی لپٹی کے عرض کر دوں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو میر انیس کے مرثیے اور سیف الملوک کے شعروں سے نہیں. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. نعرہ تکبیر، محمد رسول اللہ، کلمہ اسلام.